کیا آپ جانتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں دنیا میں 2 پریاں ہوا کرتی تھیں؟ یہ پریاں پریستان کی سب سے طاقتور پریاں تھیں جو زمین پر آ کر معصوم بچوں کے دل کی خواہشیں پوری کیا کرتی تھیں۔ ایک تھی لال پری جو بچوں کی نیک دل خواہشیں سنتی تھی۔ جہاں محبت اور نیکی ہوتی وہاں اس کی طاقت بڑھتی۔ اور دوسری تھی کالی پری جو بچوں کے دل میں چھپی حسد، ناراضگی اور بری سوچوں سے طاقت لیتی تھی۔ وہ صرف بری خواہشیں پوری کرتی اور دنیا میں مشکلات پیدا کر سکتی تھی۔ کالی پری بچوں کی بری خواہشیں سنتی اور فوراً انہیں حقیقت میں بدل دیتی۔ اگر کوئی بچہ کسی کے ساتھ برا سلوک چاہتا یا حسد محسوس کرتا تو کالی پری مسکرا کر اس کو پورا کر دیتی۔ اسی وجہ سے پرانے زمانے میں گاؤں کی کچھ راتیں خوشیوں سے بھری ہوتیں اور کچھ راتیں عجیب سی اداسی اور حادثوں سے بھر جاتیں۔ کچھ بچے نیک دل تھے، وہ چاہتے تھے کہ سب خوش رہیں، کوئی بیمار نہ ہو، سب دوست بنے رہیں۔ لیکن کچھ بچے ایسے بھی تھے جن کے دل میں حسد چھپا ہوتا۔ وہ سوچتے کہ فلاں کو نقصان ہو جائے، فلاں گر جائے یا کسی اور کی خوشی کم ہو جائے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ خواہشیں کسی نہ کسی پری تک پہنچ رہی ہیں۔ لال پری نے یہ سب محسوس کیا۔ اسے لگا کہ کہیں کالی پری دوبارہ طاقتور تو نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف کالی پری ہر بری خواہش پر مزید مضبوط ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر بچوں کے دل اسی طرح گندے رہیں تو کوئی اسے روک نہیں پائے گا۔ ایک بہت ہی پیارا سا گاؤں ہوا کرتا تھا۔ یہ گاؤں شہر سے بہت دور گھنے جنگل کے بیچوں بیچ واقع تھا۔ چاروں طرف اونچے اونچے درخت، چہچہاتے پرندے اور ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی تھی۔ اس گاؤں میں بہت کم گھر تھے اور ہر گھر ایک دوسرے کے قریب تھا، جیسے سب ایک ہی خاندان ہوں۔ لوگ سادہ دل، مہربان اور خوش مزاج تھے۔ یہاں زندگی آہستہ چلتی تھی مگر خوشیوں سے بھری ہوئی۔ اسی پیارے سے گاؤں میں 5 پیارے پیارے بچے رہتے تھے۔ وہ سب ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے۔ اکٹھے کھیلتے، اکٹھے ہنستے اور کبھی کبھی چھوٹی موٹی ناراضگی کے بعد پھر مان بھی جاتے تھے۔ عائشہ ایک سمجھدار اور نیک دل لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کو حسد اور بری سوچ سے بچانے کی کوشش کرتی تھی۔ اگر کسی کے دل میں غصہ یا جلنے کا احساس آ جاتا تو عائشہ پیار سے سمجھاتی اور سب کو نیکی کی طرف رہنمائی دیتی تھی۔ کومل ایک نیک دل، خوش مزاج اور محبت بانٹنے والی لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کی فکر کرتی اور کوشش کرتی کہ سب خوش رہیں۔ اس کی مسکراہٹ پورے ماحول کو خوشگوار بنا دیتی تھی۔ شہزین ایک نیک دل اور مددگار لڑکا تھا۔ وہ کومل کا اچھا دوست تھا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ وہ سب کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آتا تھا۔ سحر ایک ایسی لڑکی تھی جس کے دل میں کبھی کبھار بری خواہشیں جنم لے لیتی تھیں۔ وہ جلدی حسد اور ناراضگی میں مبتلا ہو جاتی اور بعض اوقات وہی باتیں سوچتی جو دوسروں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی تھیں۔ نور اصل میں ایک نیک دل لڑکی تھی، مگر سحر کے اثر میں آ کر کبھی کبھار اس کے دل میں بھی بری خواہشیں آ جاتیں۔ وہ خاص طور پر کومل سے تھوڑا سا حسد محسوس کرتی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہ احساس غلط ہے۔ اسی پیارے سے گاؤں کے پاس سالانہ میلہ لگتا ہے، جس میں یہ سب دوست ہمیشہ خوشی خوشی جاتے ہیں۔ میلے میں سب بچے دوڑ کے مقابلے میں حصہ لے رہے تھے۔ کومل دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ شہزین جیت جائے اور کسی کو بھی چوٹ نہ لگے۔ دوڑ شروع ہوئی تو نور جان بوجھ کر شہزین کو تھکا دینے لگی تاکہ وہ گر جائے اور اسے چوٹ لگے۔ دوڑ ختم ہونے کے بعد سحر نے نور کی تعریف کرتے ہوئے کہا، واہ، تم نے تو بہت اچھا کیا، جیتنے کے لیے شہزین کو دھکا دیا۔ لیکن اسی لمحے عائشہ آ کر بولی، سحر، یہ بالکل غلط ہے۔ اپنی جیت کے لیے کسی کو چوٹ پہنچانا یا تکلیف دینا درست نہیں ہوتا۔ سحر نے اعتراض کیا، پر کھیل میں سب جائز ہے نا؟ کومل نے ناراضگی کے ساتھ کہا، نور، تم پہلے ایسی نہیں تھیں، سحر کی صحبت میں آ کر ایسا کیوں کر رہی ہو؟ شہزین نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میری وجہ سے تم لوگ آپس میں لڑائی نہ کرو۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ میں نے نور کو پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ ایک دن گاؤں کے باہر کھیلتے ہوئے سحر نے غصے میں ایک چھوٹے سے پرندے پر پتھر پھینک دیا، جس سے وہ زخمی ہو کر زمین پر گر گیا۔ نور بھی وہیں کھڑی تھی، وہ اور سحر پرندے کی بے بسی دیکھ کر ہنسنے لگیں۔ پرندہ پھڑپھڑاتا رہا مگر اڑ نہ سکا۔ اسی لمحے کومل اور شہزین وہاں پہنچے۔ انہوں نے زخمی پرندے کو تڑپتے دیکھا تو کومل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے نرمی سے پرندے کو اٹھایا اور کہا،
یہ تو بہت بے بس ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ شہزین فوراً پرندے کو گھر لے آیا، اس کے زخم پر پٹی باندھی اور روز اس کا خیال رکھنے لگا۔ کومل اسے دانا اور پانی دیتی رہی اور پیار سے باتیں کرتی رہی۔ کچھ دن بعد جب پرندہ ٹھیک ہو گیا تو کومل اور شہزین نے اسے کھلے آسمان کی طرف چھوڑ دیا۔ پرندہ خوشی سے اڑا اور فضا میں غائب ہو گیا۔ کومل اور شہزین کی دوستی اور نیکی کو گاؤں کے سب لوگ بہت پسند کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، سب کی مدد کرتے اور دل سے سب کے لیے فکر مند رہتے۔ یہی وجہ تھی کہ سحر اور نور کو حسد ہونے لگا۔ وہ دیکھ کر رنجیدہ اور تھوڑی سی رشک محسوس کرنے لگی کہ گاؤں کی محبت اور توجہ ہمیشہ کومل اور شہزین پر ہی کیوں جاتی ہے۔ ایک دن سحر اپنے دل میں عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کے پاس آئی اور بولی، اماں، مجھے اس بار شہر جا کر ونٹر ایگزیبیشن دیکھنی ہے۔ وہاں بڑی بڑی روشنیاں ہوتی ہیں، بازار ہوتے ہیں، سب کچھ بہت مختلف ہوتا ہے۔ سحر کی ماں نے پیار سے اسے دیکھا اور کہا، بیٹی، شہر یہاں سے بہت دور ہے اور تمہارے ابو بھی اب زندہ نہیں ہیں۔ میں اکیلی ہوں، اس لیے میں تمہیں وہاں نہیں لے جا سکتی۔ یہ سن کر سحر کو غصہ آ گیا۔ وہ بولی، ہم شہر میں کیوں نہیں رہتے؟ میں پوری زندگی اس گاؤں میں نہیں گزار سکتی۔ غصے اور دکھ میں آ کر سحر نے دل ہی دل میں بد دعا دے دی۔ کاش یہ گاؤں جل جائے، کاش اس میں آگ لگ جائے، تبھی ہمیں یہاں سے جانا پڑے اور ہم شہر میں جا کر رہ سکیں گے۔ اسی لمحے گھنے جنگل میں کالی پری کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ بچوں کی بری خواہشوں سے طاقت لیتی تھی، مگر آج اس نے اتنی بڑی بری خواہش سنی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ زور زور سے ہنسی۔ آج تو طاقت کا مزہ آ گیا۔ اپنی طاقت سے اس نے گاؤں کے قریب جنگل میں آگ لگا دی۔ جب جنگل میں آگ بھڑک اٹھی اور اس کے شعلے آسمان تک بلند ہونے لگے تو دور برفانی پہاڑوں پر موجود لال پری کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اس نے نیچے جلتے ہوئے جنگل اور خوفزدہ گاؤں کو دیکھا اور آہ بھری۔ یہ بہت آگے بڑھ گئی ہے، لال پری نے آہستہ سے کہا۔ اس نے فوراً سفید پری کو بلایا، جو تمام پریوں کی ملکہ تھی اور جسے سب پری ماں کہتے تھے۔ سفید پری روشنی کے جھرمٹ کے ساتھ نمودار ہوئی۔ لال پری نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، دیکھو، اب کالی پری نے اپنی ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ وہ بچوں کی ایک بری خواہش کو پورے گاؤں کی تباہی میں بدلنا چاہتی ہے۔ ایک معصوم بچی نے غصے میں جو خواہش مانگی اسے پورا کرنے کے لیے وہ پورا گاؤں چلانا چاہتی ہے۔ اس ایک بری خواہش کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، کتنے گھر برباد ہو سکتے ہیں اور کتنے دل ٹوٹ سکتے ہیں۔ لال پری کی آنکھوں میں فکر اور درد صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے بات جاری رکھی، اگر ہم نے اسے ابھی نہ روکا تو ایک دن وہ صرف ایک گاؤں نہیں بلکہ ہر جگہ نفرت اور تباہی پھیلا دے گی۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا اور فوراً کرنا ہوگا۔ سفید پری نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ بولی، اب نیکی کو خود آگے آ کر برائی کا راستہ روکنا ہوگا۔ اور اسی لمحے دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ کالی پری کو مزید نقصان پہنچانے سے پہلے روکنا ہی ہوگا۔ جنگل سے دھواں اٹھنے لگا، لوگ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ آگ، آگ! سب گاؤں والے اکٹھے ہو گئے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر آگ گاؤں تک پہنچ گئی تو سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ کومل اور شہزین فوراً حرکت میں آ گئے۔ وہ لوگوں کو پانی لانے میں مدد کرنے لگے۔ کسی نے بالٹیاں بھریں، کسی نے چھوٹے بچوں کو محفوظ جگہ پر پہنچایا۔ شہزین زور سے بولا، ڈرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم سب مل کر آگ کو روکیں گے۔ کومل لوگوں کو حوصلہ دے رہی تھی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس ہمت نہ ہارو۔ اسی دوران سحر نے نور کو الگ لے جا کر خوشی سے کہا، نور، میری خواہش پوری ہو گئی ہے، اب میری جان اس گاؤں سے چھوٹے گی اور ہم شہر میں جا کر رہیں گے۔ نہ گاؤں رہے گا، نہ ہمیں یہاں رکنا پڑے گا۔ نور حیران رہ گئی اور بولی، سحر، تم واقعی خوش ہو؟ یہ سب واقعی تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے؟ نور فوراً عائشہ کے پاس گئی اور ساری بات بتا دی۔ عائشہ نے سحر کو پیار سے پکڑا اور کہا، سحر، خواہشیں بہت طاقتور ہوتی ہیں، غصے میں کی گئی دعا کسی کی زندگی تباہ کر سکتی ہے۔ یہ سن کر سحر کے دل پر چوٹ لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ زور زور سے رونے لگی، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، براہ مہربانی میرے گاؤں کو بچا لو، یہاں کے سب لوگوں کو بچا لو۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میں اپنی خواہش واپس لیتی ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرا گاؤں سلامت رہے۔ جیسے ہی سحر نے اپنی خواہش بدلی، کالی پری چیخ اٹھی، نہیں، میری طاقت! اس کی طاقت کمزور ہونے لگی، آگ آہستہ آہستہ بجھنے لگی۔ جنگل کی آگ جو پہلے زور و شور سے جل رہی تھی، آہستہ آہستہ بجھنے لگی۔
धुआं हवा में घुलने लगा और गांव वाले आहिस्ता आहिस्ता सुकून महसूस करने लगे। इसी लम्हे अचानक लाल परी नमूदार हुई। उसके साथ सफ़ेद परी, परी माँ भी मौजूद थी, जिसके हाथों में चमकती हुई रोशनी थी। लाल परी ने मुस्कुराकर कहा, सहर की नेकी और उसकी तौबा ने ताकत को कमज़ोर कर दिया है, अब हम इस अंधेरे को ख़त्म करेंगे। लाल परी और सफ़ेद परी ने मिलकर आहिस्ता आहिस्ता काली परी को एक जादुई कैद में बंद कर दिया। उसके इर्द गिर्द रोशनी के जाल बन गए और उसकी हर ताकत घटती गई, जैसे वो एक बार फिर गांव और बच्चों के लिए कोई खतरा ना रही। जैसे ही लाल परी और सफ़ेद परी ने काली परी को जादुई कैद में बंद किया, वो गुस्से में चीख उठी, तुम लोग क्या समझते हो, तुम मुझे हमेशा के लिए कैद कर लोगे? जैसे ही बच्चे दोबारा बुरी ख्वाहिशें करेंगे, मेरी ताकत फिर से बढ़ जाएगी और एक दिन मैं आज़ाद हो जाऊंगी। काली परी की आवाज़ में धड़कने वाली खतरनाक ताकत थी, मगर अब उसकी ताकत कमज़ोर हो चुकी थी और रोशनी के जाल उसे रोक रहे थे। लाल परी ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, ये दुनिया बच्चों के दिलों की पाकीज़गी से चलती है। जब तक तुम बुरी ख्वाहिशों से ताकतवर नहीं होती, तुम आज़ाद नहीं हो सकती। सफ़ेद परी ने अपने हाथ में रोशनी की छड़ी से जाल मजबूत कर दिया। जैसे ही काली परी की ताकत महदूद हुई और वो जादुई कैद में बंद हो गई, सहर ने दिल ही दिल में वादा किया कि वो कभी भी दोबारा बुरी ख्वाहिश नहीं करेगी। नूर, आयशा, कोमल और शहजीन ने भी अपने दोस्त की हौसला अफजाई की और सबने मिलकर गांव के लोगों की मदद की ताकि आग से बचा हुआ हर घर महफूज रहे। इसके बाद हर साल ये पांचों दोस्त अपने गांव में सबके साथ खुशियां मनाते, खेलते और मोहब्बत बांटते। सहर अब हर दिल में मोहब्बत और नेकी देखती और हमेशा अपने दिल को साफ रखती थी। वो जान गई थी कि हमें कभी भी बुरी ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। और यूं सहर और उसके दोस्तों की मोहब्बत और नेकी की वजह से ये छोटा सा गांव हर दिन खुशियों से जगमगाता रहा और सब बच्चों के दिल में हमेशा याद रहा कि नेकी और माफ़ी सबसे बड़ी ताकत है। गांव वाले भी खुश थे क्योंकि सबने एक साथ मिलकर ये सीखा कि मोहब्बत, हमदर्दी और नेकी की ताकत हमेशा बुराई से बड़ी होती है। हमेशा अपने दिल को साफ रखें और अगर किसी की बात या अमल हमें बुरा लगे तो उसे माफ़ कर दें। क्या आपको लगता है कि काली परी फिर से आज़ाद हो सकती है? क्या बच्चों के दिल में दोबारा हसद और बुरी ख्वाहिशें पैदा होंगी और वो उसकी ताकत को दोबारा बढ़ाएंगी? ये सब कुछ हमारे दिल की सफाई और नेकी पर निर्भर है।